السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج کی اس محفل میں الجامعہ محمدیہ قلعہ دیدار سنگھ کے اساتذہ محترم صاحب انتظامیہ، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل پیغام پاکستان کے عنوان سے 14 اگست سن 2024 کو منعقد کی گئی۔ الحمدللہ یہ ہونہار طلباء ہر سال اس جامعہ کا نام روشن کرتے ہیں اور مدرسے کے اساتذہ خصوصاً آج کے اس محفل کے نوجوان جن کو تقاریر میرے چھوٹے بھائی قاضی لقاء المحسن زاہد صاحب نے لکھ کر دی، اور اتنا اچھا پروگرام آج الحمدللہ اس جامعہ میں منعقد کیا گیا۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ اچھے آراء طلباء نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی مختلف بات کرنا چاہوں گا۔ پیغام پاکستان یہی بتاتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی قوتوں کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ایک جھنڈے کے تلے اکٹھا کیا اور اس ملک میں نظام اسلام کی جدوجہد کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس ملک کے آئین کے اندر علماء کی بڑی محنت اور بڑی سٹرگل کے بعد ایک طبقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس وقت کے حکمران کو، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی، جنہوں نے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا، اور 50 برس یا ستمبر کی 7 تاریخ کو مکمل ہونے لگے ہیں۔ آج 50 سال کے مکمل ہونے سے پہلے اس ملک کے اندر بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس غیر مسلم اقلیت کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف صحافی اٹھے، انہوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھے، اور پھر عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا جو کہ پاکستان کے آئین کے سراسر مخالف ہے۔ آج اس محفل میں آپ کی موجودگی میں، ان اساتذہ کی موجودگی میں اس فیصلے کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور وہ فیصلہ اس ملک کے غیور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ میں اس فیصلے کی مکمل بغاوت کرتا ہوں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں؟
اداروں کے آگے یہ بات رکھ رہا ہوں آپ کی وساطت سے کہ آج قادیانیت کو آئین پاکستان نے 50 سال پہلے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر بات کرتا ہوں. یہ جامعہ محمدیہ ہے, یہاں پر اساتذہ نمازیں پڑھا رہے ہیں, آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, پاکستان کی عوام نماز پڑھ رہی ہے. اگر میں بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ کسی چرچ میں جا کے کہوں کہ امامت میں نے یہاں پر کرانی ہے اور نماز پڑھانی ہے, کوئی مجھے پڑھنے دے گا؟ میں کسی گردوارے میں جا کے کہوں کہ میں نے یہاں پر شیخ الحدیث کو بٹھانا ہے, اس مسجد پہ بٹھا کے میں اس گردوارے میں احادیث کی کتب پڑھانا چاہتا ہوں, پاکستان کا آئین مجھے پڑھنے دے گا؟ اور اگر میں اس ملک کے چرچ اور گردوارے میں اپنی مرضی کا امام متعین نہیں کر سکتا تو قادیانیت کو کیوں حق ہے کہ وہ اس ملک کی مساجد کے طرز پر اپنی عبادت گاہیں بنائیں؟ اور اگر جامعہ محمدیہ کا ایک طالب علم جس کے موٹر سائیکل سے 1-2 کھال برآمد ہوتی ہے تو اس کو FIR کی زینت بنایا جاتا ہے, تو جن جگہوں سے 4600 کھالیں برآمد ہوئی ہیں ان کو تحفظ کیوں فراہم کیا جا رہا ہے؟ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور پاکستان کے آئین کو بالادستی دینی چاہیے. اس آئین کے اندر علماء نے محنت کی ہے اور اس وقت یہاں پر تاریخ میں وہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ لاہور کی سڑکوں کے اندر جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے باہر نکلے تو افواج پاکستان اور پاکستان کے اداروں نے اس قوم کے جذبات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس آئین کے اندر, پاکستان کے آئین کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات نبوت کا اعلان کرتا ہے یا اس کا فالوور ہے تو اس کو بین کیا جائے. آج وہ پاکستان سے باہر جا کے امریکہ میں جا کے, UK میں جا کے, فرانس, جرمنی میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں حق حاصل نہیں ہے. اور بھائی حق حاصل ہے, لیکن وہ حق جو تمہارا آئین نے متعین کیا ہے ہم اس حق میں آپ کو رکھنے کے پابند ہیں, رکھنا چاہتے ہیں. اگر اس آئین سے تم تجاوز کرو گے تو اس ملک کے اندر قادیانیت کا راستہ ہم نے روکنا ہے, انشاءاللہ روکنا ہے. ہم صرف زبان سے نہیں اپنے بازو سے بھی روکیں گے. قادیانیت کا راستہ روکنا اس ملک کی آئین کے ساتھ وفاداری ہے, اس ملک کی آئین کی بالادستی ہے. آج میں تمام احباب کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ ستمبر کے مہینے میں 50 سال پورے ہو رہے ہیں اور 50 سال کے بعد تحفظ ختم نبوت کے پروگرام انشاءاللہ ملک کے ہر چپے چپے, چوراہے چوراہے, ہر شہر میں ہوں گے. اور جن کو بند کرنے کی سازشیں اس وقت کی جا رہی ہیں ان کو بالکل یہ حق ملنا چاہیے کہ ستمبر کے اندر جہاں جی چاہے مسلمان تحفظ ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کرے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور انشاءاللہ ہم نے جامعہ محمدیہ کے اندر 8 ستمبر کو پروگرام رکھا ہے, تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ ہوگا. اور ایک دوسری بات, یہ جو پرچم ہے ہم اس پرچم کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں. اگر کوئی شخص
جس کو 40 سال آپ نے پالا، 40 سال آپ کی روٹیوں پہ اس ملک میں پلتا رہا، 40 سال آپ میزبانی کرتے رہے، وہاں پر اس کے ساتھ آپ جنگ میں حصہ بنے رہے، 40 سال کے بعد آج وہ پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کرتا ہے۔ ہم اس کے خلاف انشاءاللہ متحد ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہم مکمل طور پہ متحد ہو کر اس پرچم کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی شخص اس پرچم کو جلائے۔ آپ تمام نوجوان الحمدللہ جامعہ کے اسٹوڈنٹس اور جامعہ کے اساتذہ میری باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کی آئین کا بھی تحفظ کریں گے، ہم پاکستان کے پرچم کا بھی تحفظ کریں گے۔ آج آخر میں اپنے جامعہ کے تمام ہونہار طالب علموں کو اپنی طرف سے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں کہ آج بہت اچھے پروگرام ہوئے اور بہت اچھی تقاریر کی گئی۔ ان بچوں نے انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں یہ منبر و محراب سنبھالنا ہے۔ ان سے یہ درخواست کرتے ہوئے جاؤں گا کہ ہم نے اپنے تمام تر معاملات کو انشاءاللہ العزیز اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ ہم نے انشاءاللہ قانونی جنگ لڑی تھی، لڑیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے مستقبل کو سنوارنے میں یہ سرمایہ، یہ بچے، یہ نوجوان جو کہ مدارس میں سے پڑھتے ہیں اور پھر کبھی محمد قاسم نانوتوی بنتا ہے اور پھر کبھی محمد رشید احمد گنگوئی بنتا ہے، پھر حسین علی بابچرا بنتا ہے، پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بنتے ہیں، پھر قاضی نور محمد سید عنایت اللہ شاہ بخاری بنتے ہیں۔ یہ ہونہار طلبا انشاءاللہ اس ملک کی باغ دوڑ آئندہ سنبھالیں گے اور اس ملک کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔